السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام فیس ٹو فیس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور ہماری گفتگو کا موضوع ہے آج پولرائزیشن، اس کی وجوہات اور اس کے اثرات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح کرنل عامر چودھری، ان کے افکار عالیہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ کرنل صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی از اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ۔ یہ پولرائزیشن کیا ہے، کیوں ہے؟ آفتاب صاحب، یہ انتہائی اہم قسم کا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جس کے پاکستان کے اوپر انتہائی امپورٹنٹ قسم کے اثرات ہوتے چلے آ رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے۔ بیسیکلی یہ کہ جب بھی کوئی ملک یا قوم وجود میں آتی ہے، کسی وہ سینٹر آف گریوٹی کے تحت وجود میں آتی ہے۔ وہ مختلف ہو سکتی ہیں، نیشنلزم ہو سکتا ہے، سوشل اکنامک آرڈر ہو سکتا ہے، ریلیجن ہو سکتا ہے۔ تو جو پاکستان وجود میں آیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے بالکل ریلیجن کے بیس پہ آیا تھا۔ تو ہمارا یہ تو طے ہے کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے ہمارا، وہ ریلیجن ہے، مذہب ہے یعنی کہ۔ لیکن اس کے بعد ہم نے آنے والے سالوں میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جو سینٹر آف گریوٹی تھا، وہ وہی وجہ بنا کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، اور آج ہم مختلف گروہوں میں جو ہے نا آپس میں بڑھ چکے ہیں، مختلف فرقوں میں بڑھ چکے ہیں۔ اس کی کافی وجوہات ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں، لیکن چند امپورٹنٹ جو وجوہات ہیں اس پہ ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہے پاکستان میں تین جو چیزیں ہیں نا، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پولرائزیشن آپ نے جو سبجیکٹ دیا ہے، اس کے تین امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو فرقہ بندی یا سیکٹیرینزم جس کو آپ بولتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے۔ دوسری آپ اس کو بولیں گے ایتھنیسٹی یا لینگوسٹک، لسانی تفرقہ، اور تیسری جو ہے سیاست ہے۔ ٹھیک، تو آخر کیا وجہ ہے، ہم یہاں تک پہنچے کس طرح؟ اتنے کم عرصے میں ہم نے اتنے مدارج طے کر لیے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز سب سے کانسپیکوس ہے تو وہ ڈفرینس ہے، بجائے اس کے کہ اتحاد جو کہ ہمارا بیسک موٹو تھا، ہمارے اندر تضاد ہے۔ یعنی لگتا یوں ہے کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی بجائے تضاد، تنظیم اور یقین محکم۔ یہ کتنی ایک ڈائیکاٹمی نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کچھ انفارچونیٹلی، لیکن جو یہ فرقہ بندی ہے نا جی، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی سب کانٹیننٹ میں موجود تھی، اور لکھنؤ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہی فسادات ہوا کرتے تھے۔ لیکن جو پاکستان بننے کے بعد مختلف فرقوں میں بٹے، اس کی جو موٹے طور پہ ہم کچھ وجوہات بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں جب 80s کا دور تھا، جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کچھ ایسی اسلامائزیشن کی طرف قانون بنائے، جس میں زکوٰۃ اور عشر کا قانون تھا، حدود آرڈیننس تھا، اور جس کے اوپر جو چاند ایک فرقے کے لوگ ہیں ان کو اس پہ کافی جو ہے شکوہ، تو اس نے ایک تھوڑی سی بنیاد ڈالی۔ پھر اسلامک ریولوشن جو ایران میں آیا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خامنائی صاحب نے صرف یہ نہیں کہ ایران کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو پوری جو ہے نا نیبرنگ کنٹریز میں ہی پھیلایا جائے گا، اور اس وقت ان کی کیسٹس اور ان کے پیغامات یا پاکستان میں اوپنلی چلائے جاتے تھے، نعرے لگائے جاتے تھے مجموعوں کے اندر اور جلوسوں کے اندر خامنائی صاحب کے رہبر ہونے کے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ چلتے آئیں تو اس میں انویژن ہوگی جو رشیا کی، اس نے اس کے اوپر بنرزا کا کام کیا کہ مختلف جو جماعتیں اس میں انوالو ہو گئیں، اور ویپن اور کلاشنکوف کلچر ایک انٹروڈیوس اس کے اندر ہو گیا، تو وہ ایک سارا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر ایران عراق جو وار تھی، یہ اٹ سیلف کو دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف سعودی عرب، یو اے ای اور امریکہ اور عراق کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایران دوسری طرف تھا۔ تو اس نے بھی جو ہے وہاں پہ جو افیکٹ تو کریٹ کیا اس نے ہم پاکستان کے اندر بڑا افیکٹ کریٹ کیا۔ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کرن صاحب، کیونکہ فیس ٹو فیس کا مقصد صرف سوال جواب نہیں ہے، کہ پاکستان کے اندر جو تضادات ہیں نا، جو بنیادی وجوہات، آپ نے 3 ایلیمنٹس آف پولرائزیشن بڑی ٹھیک مینشن کیا ہے۔ فرقہ واریت ہے، لسانی تفرقہ ہے، اینڈ آف کورس سیاست۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ بڑا تفرقہ جو ہے نا، وہ آپ کا سیاسی نوعیت کا ہے، اور موجودہ دور میں تو یہ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ میرا خیال ہے سیاست کی جب بات کرتے ہیں نا، تو لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے اس سے، سوشو اکنامک فیکٹرز جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، جب آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیاں امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، چلیں آپ نچلے لیول پہ آ جائیں، ایجپٹ میں بھی ہیں، انڈیا میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، لیکن اس حد تک تفرقہ، اس حد تک مخالفت کہ آپ 2 منٹ کی گفتگو، ہمارے گروپس ہیں نا جو آپس میں دوستوں کے، جو پلیٹیٹیوڈز ایکسچینج کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا آج سے کچھ 2 سال پہلے تک، صبح صبح کیا حال ہے، کیسے ہو، یہ وہ فلاں فلاں، اور سیاست پہ گفتگو بھی ہو جاتی تھی ایک ایک 2 لائنوں میں۔ اب ایک بات کر کے دوسرا جائے کدھر؟ یہ آفتاب صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ کے اس کے سیاست جو ہے نا، بیسیکلی تو ڈیموکریسی، جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ کا کنفلکٹنگ اوپینین ہوتا ہے اور معاشرے میں وہ آگے بڑھتا ہے۔
مختلف رائے کے لے کے. لیکن ہمارا جو سیاسی کلچر پروان چڑھا ہے, پچھلا پہلے زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب پرانا دور تھا, جب بے نظیر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا, اس وقت بھی بڑے سنجیدہ قسم کی کانفلکٹ اور ان کے اوپر الزام تراشیں ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے تھے. ابھی جو یہ گورنمنٹ ہے اس میں جو پی ٹی آئی کا جو عنصر آیا, اس میں ایک تو پلس پوائنٹ آیا کہ انہوں نے یوتھ جو ہے اس کو انہوں نے انوالو کیا پولیٹکس کے اندر, جو کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ انوالو نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ اتنی زیادہ پولرائز اس کو کر دے, کنٹرول نہیں کر پائے. وہ سیاسی مخالفت کو دشمنی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو دوسرا آرگومنٹ دے رہا ہے یہ بندہ جو اوپوننٹ ویو ہے ہمارا, وہ ہے ہی غلط, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ ابھی تو تھوڑا سا یہ نیوٹرلائز ہوا ہے. آج سے آپ 3 سال ادھر جائیے, جب نیا عمران خان آیا تھا تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ پی ٹی آئی یہی سمجھتی تھی اور ینگسٹرز یہی سمجھتے تھے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی نہیں تھی. اب ہوگی نا, یہ موقع ملا ہے, اقتدار بھی ملا, اپوزیشن بھی دیکھ لی, دھرنے بھی دیکھ لیے, رولے بھی دیکھ لیے کہ ان کے نظریات سے جو گمان سامنے ابھرتا تھا وہ یہ کہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں, پرو عمران خان اور کرپٹ. یا عمران خان کے ساتھ ہیں یا کرپٹ ہیں. تو یہ ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتے ہوتے اب دوسروں نے بھی شروع کر دیا کہ چلو جی. اس کا جو ہے نا, اب کی بات سے میں آگے اس کو چلاؤں گا کہ یہ صرف یہاں پہ اس کا افیکٹ ڈومیسٹک لیول پہ تو ہمیں ہو رہا ہے اس کا. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈائسپورا جو ہمارا جو پاکستانی ہمارے باہر ہیں وہ زیادہ پولرائزڈ وہ دیکھیں کہ پی ایم ایل کیو کا جی, پی ایم ایل نون ہے جی, پیپل پارٹی ہے جی, پی ٹی آئی ہے جی, ایم کیو ایم کے صدر ہیں جی, امریکہ چلے جائیں, یو کے چلے, سب کے صدر بنے بیٹھے ہیں. وہ بھائی ان سے پوچھے بیسک سوال کہ وہاں کون سا آپ نے اس پارٹیوں کو الیکشن لڑنا ہے جو آپ نے علیحدہ علیحدہ 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ابھی آپ کو وہاں پہ امریکہ میں کبھی دیکھا ہے کہ کانگریس انڈیا کی ملے گی یا بی جے پی کی پارٹی کے صدر ملے گا فلانا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے وہاں پہ ایز اے پاکستانی ہونے کے بجائے پارٹیوں میں تقسیم ہے, اور اسی وجہ سے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ لابنگ کا ایک آتا ہے نا, وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر بھی یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. وہاں پہ ہم اکٹھے کوئی یونائٹیڈ فرنٹ پیش ہی نہیں کر پاتے سیاسی تقسیم ہونے کی وجہ سے. آج کی بات سن لیجئے. آج اتفاق ایسا تھا کہ میں ایک جگہ موجود تھا جہاں بہت سینئر آفیسرز کی صحبت کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. تو گپ شپ ہو رہی تھی, میڈیا پہ ڈسکشن شروع ہوگی, میڈیا کے معاملات, اور یہی پولرائزیشن جہاں سے میں نے پک کیا کہ یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, یہ اتنی انتہائی عام چیز ہے. پوچھنے لگے, بہت سینئر آفیسر پوچھ رہے تھے کہ آفتاب صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ, یہ ہم پاکستانی ہیں یا دوسرے لوگ بھی اتنے ہی پولرائزڈ ہیں. میں کہ جی بات آپ کس پرسپیکٹو میں, ہی سیڈ کہ میں ڈائسپورا کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانیز ابراڈ ہیں. میں کہ اس کا سن لیجئے, آپ دور مت جائیے, صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کو کیس اسٹڈی بنائیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان ڈے پہ کتنی پیریڈز پاکستان کے لیے نیو یارک میں ہوتی ہیں, 1 سے زائد, عام طور پہ 5 ہوتی ہیں. ہر ایک نے اپنے آپ کو ہیڈ بنایا ہوا ہے, بینرز لٹکائے ہوئے ہیں, فلائرز چھپوائے ہوئے ہیں, کوئی کسی کی اشیرباد کے ساتھ آیا, کوئی کسی کی اشیرباد. انڈینز ہمیشہ ایک کنسولیڈیٹڈ, انڈیا کی بات ہوگی وہاں پہ پارٹی کی بات نہیں کرتے, وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کے اندر جو مرضی کرتے رہیں, لیکن وہاں پہ وہ پارٹی کی بات نہیں کریں گے. مجھے بار بار, حالانکہ میں یہ مثال کبھی نہیں دینا چاہتا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. شاہ رخ خان کی ایک فلم تھی, مجھے وہ فلم شاید اس کی سب سے زیادہ پسند آئی, چک دے انڈیا, جس میں وہ ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے, ویمن ہاکی ٹیم کو وہ کنسولیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر الزام تھا جی یہ بطور ہاکی پلیئر جو ہے نا وہ نہیں کر سکا. تو بہرحال تو یہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, وہ کہتی میں پنجاب سے ہوں, ایک کہتی میں ہریانہ سے ہوں, ایک کہتی ہے میں یو پی سے ہوں. میں کہا تم میں سے ہندوستانی کوئی بھی نہیں ہے. ہم سے وہاں پوچھا جائے تو ہم فوراً کہتے جی میں پی ٹی آئی ہوں, میں نہیں جی میں نون لیگ ہوں, نہ سر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں پیپلز پارٹی ہوں, ہم چیئرمین بھٹو کے مانے ہو. اچھا اس چھنی سے جب نکل کے آ جاتے ہیں آپ, تو اگلی بات جی نہیں میں تو پٹواری ہوں, میں سرائکی ہوں, نہیں سر نہیں میں تو سندھی ہوں, میں بلوچی بولتا ہوں, میری زبان شینا ہے جی, میں پنجابی بولتا ہوں جی, اور پنجابی بھی میں دوابے کی بولتا ہوں. یہ اس قدر تضاد ہے, ٹولیوں میں بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے, کبھی پاکستانیت نہیں ان میں ملے گی. یہ کیا وجہ ہے, اور رہی صحیح قصر پہ نکال دیتی ہے فرقہ واریت. جی ہاں بالکل. تو اس کے اثرات کیا ہیں یہ بتائیے. اس میں اثرات سے جانے سے پہلے چھوٹا سا پوائنٹ ہمارا اس میں مس ہو رہا ہے کہ جو ایتھنیسٹی والا ایلیمنٹ, لسانیت, وہ بھی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے ہماری پولرائزیشن کے اندر, جس میں ایک تو ہم نے بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیکھا ایسٹ پاکستان کا ہوا ہمارے ساتھ. اس کے بعد آپ جو جماعتیں جب کریٹ سندھ میں فار ایگزامپل ایم کیو ایم بنی, اس کے اوپر پہ سندھ کے اندر ڈیوائڈ ہے, سندھی اور اربن اور رورل کی, پھر اس کے اندر بلوچستان کی سب نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, پھر آج ابھی پشتون تحفظ موومنٹ جس طرح بن گئی. تو یہ جو لسانیت کا والا یہ اس بیس پہ جو پارٹیز بنتی ہیں, یہ بھی آپ کی
جو نیشن ہے اس کو فردر ڈیوائڈ کرتی ہیں. ابھی انتہائی خوبصورت زبانیں ہیں لیکن یہ تفرقے کی نہیں بالکل, وہ تو ہمیں پراؤڈ ہے زبانوں کے اوپر اپنا, لیکن تفرقے کی بنیاد آپ بجائے اس کے کہ بتائیں کہ میں پاکستانی ہوں ہر جگہ اور آئی فیل پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی, آپ یہ بتائیں جی میں پشتون ہوں یا میں بلوچی ہوں یا میں پنجابی ہوں. میں کرن صاحب آپ کے شہر کا تذکرہ, آپ کے علاقے کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے دل و جان سے پیارے ہیں میرے وہ دوست جو سرگودا سے جن کا تعلق ہے. میں نے ایک پنجابی شو شروع کیا, سارے رنگ پنجاب دے, میں نے شدت سے مس کیا کہ یار وہ سرگودا اور خوشاب, جی وہ میں نے دیکھا آپ کا بڑا ایکسیلنٹ, وہ کدھر ہے. میں ایک بندے کو اچیچا لے کر آیا خبردار سے اٹھا کے اچیچا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. پھر میں نے محسوس کیا کہ یار وہ دوابہ تو چلو آ گیا ہے, سرائکی بھی آ گئی, ہم جٹکی جانگلی بھی آ گئے اور پٹھوار بھی آ گیا, یہ ایسٹ پنجاب کدھر ہے, فیصل آباد کدھر ہے, تاندل بار کی جو اب بولی ہے وہ پھر لے کر آئے لائل پور کی, لائل پور. یہ اتنے خوبصورت فلیورز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اگر ایک کوئی نیشنل ڈش ہے نا اس کے اوپر گارنش کرنا ہونا انتہائی حسین رنگین تو وہ یہ بنتا ہے. کچھ آئیے کہ یہ تفرقے کی بنیاد بن جائے. جی ہاں بالکل. اب آئیے سر اس کے اثرات. اس کے اثرات سب سے پہلے جو اس کا اثر جو ہے نا وہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے ہماری, کہ آپ وہی ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ ایز اے پاکستانی بجائے اپنے آپ کو بتائیں تو آپ مختلف طبقوں مختلف فرقوں کی بنیاد پر انٹروڈکشن کرانا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا اثر آتا ہے جو لیڈرشپ کرائسس, کہ آپ کو لیڈر ایک بنتا ہے نا جی کسی قوم کا 10 15 20 سال کے بعد کوئی بندہ ایک لیڈر بنتا ہے. تو ہمارے ہاں جتنی پولرائزیشن کریٹ کر دی گئی ہے یا بن گئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, تو آپ کو ایک ٹرو سینس میں نیشنل لیڈر جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی لیڈر کوئی بنتا ہے تو وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے مختلف ریزنس کی وجہ سے, کبھی کچھ چارجز ہوتے ہیں, کبھی اس پہ کچھ چارجز ہوتے ہیں, اپنے یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ پروو ہو یا نہ ہو, لیکن ہم اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر آتا ہے. پھر جو اس کا آگے افیکٹ آتا ہے, جو آپ کی گورنمنٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی میجر ڈیسیژن جو ہے نا وہ نہیں لے پاتی ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ کے اتنے یہ پولرائزیشن ہے, جس طرح آپ کے ایشوز ہیں کالا باغ ڈیم ہے, پرائیویٹائزیشن ہے, کوئی میجر ڈیسیژن فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے ڈیسیژن لیتے ہوئے. ہم نے سفر کیا تھرو آؤٹ. بالکل. پھر آپ کا جو نیشنل نیریٹو ہے وہ ویک ہوتا ہے, کہ آپ ابھی انڈیا کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, کسی ملک کو دیکھیں گے جو ایک ان کی گورنمنٹ یا نیشنل لیول پہ ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کا سین ہے, وہ سارے اس پہ لگ جاتے ہیں. چاہے عراق وار غلط ہے یہ ٹھیک ہے وہ لگ جاتے ہیں اس کے اوپر, چاہے افغانستان وار غلط ہے یہ ٹھیک ہے, پورے امریکی اس پہ لگ گئے تھے. آپ کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی گورنمنٹ بات کرے گی, گورنمنٹ پالیسی بنانا چاہے گی, اس کے اوپر آبجیکشن فوراً شروع ہو جائے گا ہر طرف سے. تو وہ آپ کا ایک نیشنل لیول پہ کوئی ایک نیریٹو بن ہی نہیں پاتا. پھر اس کا افیکٹ آتا ہے کہ آپ کی جو لابنگ جو ہے ابراڈ, جب ڈیوائیڈڈ, جیسے پہلے ہم بات ہم نے بڑی اس میں کی ہے ڈائسپورا آپ کا وہ ہے ہی ڈیوائیڈڈ, تو آپ کہیں پہ لابنگ افیکٹ کریٹ ہی نہیں کر پاتے کہ آپ اگلے ملک کو بتائیں کہ ہم بھی کچھ ہیں یا ہم کو طاقت رکھتے ہیں, وہ نہیں کرتے. پھر اس کا جو مین, کیونکہ فورن انٹرفیرنس اس کے اندر اتنی رہتی ہے, تو آپ ہر وقت فورن انٹرفیرنس فورن مینپولیشن اس کے سائے میں رہتے ہیں. کوئی بھی تھوڑی سی آگ لگانا, یہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ کریٹ کرنا, کسی نے خاکے بنا دی, کسی نے کچھ کر دیا, وہ بڑا ایزی ہے کہ آپ فوراً ہی, ہم جذباتی ایک جس طرح لوگ ہیں اور چند ایک چیزیں ہماری سینسٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے. سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے, آگے جا کے اور زیادہ بڑھے گی یہ چیز, تو یہ اس کا افیکٹ اس کا کریٹ ہوتا ہے. اچھا ایک تاثر کرن صاحب یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا کرتا تھا جب راج برطانیہ کی حکومت تھی. یہاں پر راج تو یہاں سے چلا گیا لیکن اس کی باقیات موجود ہیں. انڈیا میں ایک اپنے طور کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان میں ایک اور طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جتنی بھی نیو کلونیل سوسائٹیز ہیں یہ کرتی وہی کچھ ہیں جو کالونیز کر رہی تھیں. چلے ہم بلیم گیم میں نہیں پڑھتے کہ اس تفرقے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی رول ہے. اس تفرقے کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کیا کیا؟ اس میں بالکل آپ کا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی اسٹیٹ کا ایک اہم ترین جزو ہوتا ہے. اس نے ہر وہ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے جو آپ کی سوسائٹی کو اور آپ کے معاشرے کو انٹیکٹ رکھے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں آگے تو پھر ہمیں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر, کہ پھر اس کو پیچ اپ کرنی پڑتے ہے. اس کے لیے پھر وہ بڑا ہارڈ وے سے ہمیں وہ ٹرننگ لے کے آنی پڑتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا جڑ سے پکڑیں, روٹ سے جب سٹارٹ ہو رہی ہے چیز, وہ پرابلم آ رہا ہے ادھر ہی اس کو روکیں. ہم اس کو روک نہیں پاتے, مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر یا کوئی اور کمزوریوں کی بنا پر وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. اور جب ہم روکنے کی سٹیج پہ آتے ہیں پھر وہ اتنے پھیل گئی ہوتی ہے,
اس پہ پھر ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے. اب اس کے ریمیڈیز کی طرف آئیے. سب سے پہلے تو یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, ان کو اتنی میچورٹی دکھانی ہوگی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی موٹی جو ڈیوائڈ کرتی ہے قوم کو, ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ وہ چھالیں اور ہائی لائٹ کریں, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور جو جذبات ابھارے جاتے ہیں پبلک کے, ان کے فالوورز کے, ان کے یوتھ کے, اس کو ابھارنے کے بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک قوم کے طور پہ آگے جو ہے نا بڑھیں. میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے اس میں. میڈیا پہ بھی میں ریکمینڈ یہ کروں کہ ہمارے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں نا جی, وہ بڑے سخت ہونے چاہیے. ہیں بڑے سخت, عمل نہیں ہوتا. ابھی یہ کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت اچھی بات ہے کہ آپ سٹوری لے کے آئیں, ثبوت کے ساتھ کریں اور فرسٹ کلاس. لیکن یہ جو کلچر بن گیا نا جی, آپ ایک چیز کہیں سے آئی اٹھائی اور آپ نے شروع کر دی کسی مسٹر اے بی سی کے اگینسٹ, اور وہ عدالت میں جائے یا نہ جائے, پروو ہو یا نہ ہو, اس بندے کا آپ نے جو ہے نا تیا پانچا جو ہے نا کر دیتے ہیں. تو یہ جو میں پولیٹیکل اور لیڈرشپ کرائسس کہہ رہا تھا نا, یہ اس سے کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیفیمیشن لا بڑی سختی سے ہونا چاہیے. پھر جو ریسورسز کی تقسیم ہے, جو وسائل ہیں, اس پہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ آبادی کی بیس کے اوپر جو ہے نا, جہاں جہاں مسائل ہمارے یہ آ رہے ہیں, جو لوگ اس وجہ سے وہاں پہ افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ ریسورسز کی تقسیم جو ہے نا وہ بنائی جائے تاکہ جو جہاں بیٹھا ہے اس وہ کو ادھر ہی چیز اویلیبل ہو, اس طرح کے اسکول اس کو ملے. اگر ایک بندے کو لاہور میں, ملتان میں, اسلام آباد میں اسکول مل رہے ہیں تو وہ آپ کو سکھر میں بھی اور آگے ساؤتھ پنجاب میں بھی اور انٹیریئر بلوچستان میں بھی وہ ملنے چاہیے, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے. پھر جو فورن فنڈنگ آتی ہے نا جی, ہمارے ریلیجیس جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ چینل کے ذریعے چینلائز ان اے سینس کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے آئے, کیونکہ اس میں ڈونیشنز بھی آتی ہیں, بڑے اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا کوئی میکنزم بنایا جائے کہ وہ کس کام کے لیے آ رہی ہے اور کدھر خرچ ہو رہی ہے, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس فی الحال کوئی نظر نہیں آتا. کرنا کس نے, آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا, یہ تو گورنمنٹ نے کرنا, جنہوں نے کرنا ہے انہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ ہوگا بھی تو, لیکن اس میں چیلنجز آپ آج کریں گے تو کوئی کہیں گا کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ایشو کریٹ کر دیں گے. وہی جو میجر ڈیسیژن میکنگ کی ہم نے بات کی ہے نا جی, کہ گورنمنٹ نہیں کر پاتی, تو اسی لیے تو ویک ہے گورنمنٹ کا یہ سینس ہو جاتا ہے کہ وہ کر نہیں پاتے. پھر جو ہمارے ملک کے اندر آئی این جی اوز جو مختلف باہر کی جو این جی اوز ہے کام کر رہی ہے, ان کا جو فنڈنگ کا میکنزم ہے اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کے کلیئرلی مارکڈ ہونے چاہیے. ان کے ہو چکے ہیں ویب سائٹ پہ وہ اتنا نہیں ہے جی, وہ بڑا تگڑا کام ہوا ہے. 72 تو میں نے خود کیسز پڑھے جی, وہ مارک بھی ہیں, سارا کچھ بہت سارے کچھ آپ نے خود کیے ہوئے ہیں, وہ مارک ہے, سارا کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ڈکلیئر کرتے ہیں نا, وہ پھر انشور بھی ہو کہ جو ڈکلیئر پروجیکٹس کر رہے ہیں ایکچولی وہی ہوں, آن گراؤنڈ بھی کوئی اس کو ویریفائی کرنے والا ہو کہ کاغذوں میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہی ہم کریں گے, لیکن اندر کدھر پیسہ جا رہا ہے یا باقی کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی وہاں پہ بڑا ضروری ہے. پھر سر جو ہمارے اندر جتنے بھی فارن ایلیمنٹس ہیں, جس کے اندر آپ کے ڈپلومیٹس ہیں, آپ کے اندر باقی جو فارن ادارے ہیں, کے ایف آئیز بنی ہوئی ہیں, ان کے ایک سیٹ ان کے ڈیفائنڈ مینڈیٹس ہیں, ان کو جو ہے نا پاماد ہونا چاہیے کہ جو ان کے مینڈیٹس ہیں یہ اسی کے اندر ہی پلے کریں. اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو سفارتکار ہیں امریکہ کے, دوسروں ملکوں کے درباروں پہ جا رہے ہیں اور گدی نشینوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور پھر پولیٹیشین کے ساتھ مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ پھر دوستیاں بڑھا رہے ہیں. یہ کوئی ملک بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان چیکڈ الاؤ نہیں کرتا, کسی میکنزم کے تحت. ان چیکڈ تو میرے خیال اب بھی نہیں ہوتی, اب بھی چیکنگ تو ان چیکڈ ہی ہوتی ہے نا, جب کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے. ایجنسیاں کا تو رپورٹنگ کا رول ہوتا ہے نا جی, اس کے اوپر میکنزم ہونا چاہیے نا کہ فورن آفس اپنا رول پلے کرے. مثال کے طور پہ آپ ماڈل بنا سکتے ہیں, جو بھی میٹنگز ڈپلومیٹس کی ہوں گی, سفارتکاروں کی ہوگی, تھرو فورن آفس ہوں گی, سادہ سی بات ہے, آپ امپلیمنٹ کروا دیں. جیسے زیادہ تر ڈیولپڈ ورلڈ میں یہی ہوتا ہے, وہاں پہ اس طرح لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا فورن سفارتکاروں کو. فورن آفس انوالو ہونا چاہیے. فورن آفس انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ فورن آفس بہت سی جگہوں پہ کہتا ہے میرے پر جلتے ہیں, یہ کسی اور نے کرنا ہے, یہ میں نے نہیں کرنا. جی ایسا وہ مسائل تو ہمارے پھر ہیں, لیکن آپ نے سوال کیوں کیا کہ اس کے حل کیا, پھر اس کے حل تو یہی ہیں. ایک لاسٹ چھوٹا سا, جو لسانی اور گروہی بیس پہ, گروہی بلکہ فرقہ یا سیکٹیرینزم بیس پہ جو سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ جو پارٹیز کو الیکشن لڑنا اور اس طرح کے جو گروپس ہیں, ان کو یا تو ان چیزوں کو ہٹ کے آئیں, بسم اللہ وہ سیاست کریں. نہیں سر, اگر ڈیموکریسی ہے, دیکھیں ڈیموکریسی کا مطلب ہے ون مین ون ووٹ. اگر میں نے اپنا کوئی بھی نام رکھا ہوا ہے, میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا گروپ بنا کے لاؤں اور میں کہوں گا جی میں افیکٹ کروں گا. گروپ جو مرضی آپ بنا کے لائیں, لیکن وہ چیزیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کو تقسیم کرنے کا ڈیفالٹ لائنز ہماری بنی پڑی ہیں, ان کو اگر آپ انکریج کریں گے کہ فردر پھر وہ آگے بڑھائیں گے, آپ اس کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو آپ کریں. لیکن سر میں آپ اس نعرے کے ساتھ نہیں آئیں, آپ نیشنل مین نعرے کے ساتھ آئیں, پاکستانیت کے نعرے یا کسی اس نعرے کے ساتھ آئیں, بسم اللہ آپ کریں. یہ تو نہیں اب کیا کہ میں فلانے فرقے کا بندہ ہوں یا میں فلانی
گروہ کا بندہ ہوں تو مجھے اس بیس پہ رجسٹر کیا جائے الیکشن لڑے، تو پھر تو یہ تقسیم چلتی رہے گی، پھر تو آپ چیک نہیں کر سکتے اس میں۔ مینیفیسٹو ہے نا جی، یہ میرا منشور ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے پاس آ جائیے، یہ ہے ان کا نعرہ۔ اب اس کا جواب ہے نہیں، اصولی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ آئیڈیل سینس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کا جو پرنسپل ہے، وہ جو ڈیولپ ڈیموکریسی ہیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ کرے، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں اس میں اگر آپ نے جو جس طرح کہا کہ اس کے سجیشن دیں، تو یہ سجیشن میں نے دیا ہے پھر کہ کنٹرول ڈیموکریسی ہوئی نا، کہ ڈیموکریسی کو اور بہت سی جگہوں سے اگر اسلام آباد کنٹرول کرتا ہے ڈیموکریسی کو، پنڈی کنٹرول کرتا ہے، تو چلو تھوڑی سی فائن ٹیوننگ ان چیزوں بھی کر دے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں بھی یہ بنیاد نہیں ہوگی، جیسے لسانی بنیاد نہیں ہوگی نہیں، آپ تقسیم شکیں ڈال دیں اس میں کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن کمیشن میں رجسٹر نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ آپ ہو سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے ہوں گے، ہاں اچھی اس میں بات ہے۔ بالکل مینیفیسٹو، اس پہ کنٹرول ڈیموکریسی والی کوئی بات نہیں ہے، چلیں، یہ تو آپ ایک اپنی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ بیس لائن ہم یہ رکھ کے باقی ہم اجازت دیں۔ ایک سجیسشن چھوٹی سی یہ بھی ایڈ کر لیتے اگر آپ مناسب سمجھیں تو، کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اگر 4 نئے صوبے بنا دیے جائیں، میرا خیال ہے آدھے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹو بیس پہ جی جی جی، جتنے مرضی صوبے آپ 4 تو کم از کم کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے آپ بنا رہے ہیں نا، جتنا آپ نیچے ڈائیورج کریں گے اختیارات کو، ریسورسز کو، اتنے عوام میں خوشحالی آئے گی، اس میں کوئی ایسے نقصان کی بات تو نہیں۔ شکر ہے وی آر آن دا سیم پیج۔ یہ ساری ریمیڈیز جو ہیں اللہ کرے اس معاملے سے پاکستان کم از کم آغاز کر دے۔ کرن صاحب، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم ایک چیز کا آغاز کریں تو اپنی ہی لائف ٹائم میں اس کے ثمرات بھی دیکھ رہے ہوں۔ یہ ہمارا کام صرف صحیح کرنا ہے، آغاز کرنا ہے، اللہ کو منظور ہوا تو 10 دن میں ہو جائے گا، ورنہ 10 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگیں گے، کم از کم ایک نقطہ آغاز چاہیے نا جی، آپ شروع کر دیں۔ ایک نقطہ آغاز ہونا چاہیے کہ بھائی ہم ایک پولرائز سوسائٹی ہیں، لیٹس فنش اٹ۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ دلچسپ گفتگو سنی، اس پر غور کیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں، انٹل دین اللہ حافظ۔